الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال تعالى قد أفلح من زكاها. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان، کرم اور فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی، زندگی بخشی، صحت دی، سلامتی دی. یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے، ہماری طاقت نہیں. ہم اپنی طاقت سے نہیں آئے، محض اللہ کی توفیق سے یہاں آئے ہیں. جب اللہ نے توفیق بخشی، یہاں آ گئے تو اس کی قدر کرنی ہے. اپنا ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت، ایک ایک منٹ اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا ہے، کہیں ضائع نہ ہو جائے، اس کا خیال رکھتے ہیں. بزرگوں، دوستوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو 4 مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا تھا. جو بنیادی مقاصد ہے وہ 4 تھے. ان میں سے ایک مقصد تزکیہ نفس تھا. تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا یہ جو دل ہے، انسان کے دل کے اندر کچھ اچھی صفات ہیں جن کو فضائل کہا جاتا ہے، کچھ خراب صفتیں ہیں جن کو رذائل کہا جاتا ہے. کچھ اچھی صفتیں ہیں، کچھ گندی صفتیں ہیں. رذائل کو دور کرنا، فضائل کو حاصل کرنا، اس کا نام ہے تزکیہ. تزکیہ کا لفظی معنی ہے پاک صاف کرنا. انسان گندا ہوتا ہے، بظاہر بھی گندا ہوتا ہے، کپڑے میلے ہوتے ہیں، جسم ناپاک ہوتا ہے، اس کو پاک صاف کرنے کی ضرورت رہتی ہے. انسان کے اندر ایک دل ہے، وہ بھی گندا ہوتا ہے، گناہ کرتے کرتے اس پہ داغ اور دھبے لگ جاتے ہیں، کالا ہو جاتا ہے، اس کو پاک صاف کرنے کی ضرورت رہتی ہے. اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا. اللہ نے انسانوں کے لیے اس مقصد کو ایک نعمت بیان فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اس علاقے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہم پر احسان فرمایا ہے کہ ایسی شخصیت ہمیں عنایت فرمائی ہے. جیسے قرآن کی اسی آیت کے آخر میں ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. پہلے لوگ گمراہی میں تھے، یہاں کے لوگ بھی گمراہی میں تھے. تصفیہ، تزکیہ، احسان، سلوک، تصوف کیا چیز کی سمجھتے ہی نہیں تھے. ایک بڑی لمبی مدت کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا اور ایسی شخصیت ہمیں عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ایسی شخصیت کی، ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت، قوت، سلامتی، عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما کر کے اس ہمارے لیے، پورے علاقے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تزکیہ، تصفیہ کا کام لے لے. یہاں علم آئے ہوئے ایک زمانہ بیت گیا ہے. 100 سال پہلے سے یہاں علم کے چشمے جاری ہوئے. علم آپ کے سامنے ہے کہ یہ ادارہ کیسے شروع ہوا تھا اور اب کس ترقی کی منزل پر پہنچا ہے. یہاں حفاظ تیار ہوتے ہیں، علماء تیار ہوتے ہیں، مفتیان کرام تیار ہوتے ہیں. اب اللہ کا بڑا فضل ہے کہ یہاں سے انسان بھی تیار ہوتے ہیں. انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کا دل ٹھیک ہو وہ انسان ہے.
دل ٹھیک کرنے کے لیے جہاں ایک جاہل آدمی کو ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ایک عالم کو بھی ضرورت ہے، مفتی کو بھی ضرورت ہے، قاری کو بھی ضرورت ہے، حافظ کو بھی ضرورت ہے۔ علم آ جاتا ہے لیکن دل کی اصلاح کا ہر ایک محتاج ہے، کیا عام کیا خاص۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے اس کا بھی انتظام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اسے اس سلسلے کو تا قیامت قبول فرمائے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑی انعامات ہے، اگر ان کو بیان کرنا چاہیں تو ایک لمبی فہرست ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ الغرض، تزکیہ کس چیز کا نام ہے؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے قد افلح من زکاہا، جس نے نفس کو سنوار لیا وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ میں نے ابھی کہا تھا کہ نفس کے اندر، دل کے اندر فضائل بھی ہے، رذائل بھی ہے۔ رذائل کو پہلے نکالنا ہے، گندگیوں کو نکالنا ہے، کبر کو نکالنا ہے، غصے کو نکالنا ہے، حسد کو نکالنا ہے، کینے کو نکالنا ہے، یہ عجب کو نکالنا ہے۔ یہ گندگیاں بھری ہوئی ہے دلوں میں، پہلے ان گندگیوں کو نکالنا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر جو فضائل ہیں، صبر ہے، شکر ہے، وہ فضائل وہ حاصل کرنی، اسی کا نام تزکیہ ہے۔ حوض کے اندر، کمبے کے اندر اگر ناپاکی گر جائے تو پہلے ناپاکی کو نکالو، پھر صاف پانی ڈالو۔ دلوں میں گندگی ہے، پہلے اس کا تخلیہ کرو، تزکیہ کرو، تصفیہ کرو، باہر نکالو، اس کو ایک دم صاف کرو۔ اس کے بعد پھر تحلیہ، اس کو سنوارو، اس کو مزکہ بناؤ، پاک صاف بناؤ، ایسا بناؤ کہ اللہ کی معرفت آ جائے۔ جب تک گندگیاں ہوگی اللہ کو نہیں پہچان پائیں گے۔ گندگیاں نکل جائے گی، دل آئینہ جیسا صاف ہو جائے گا، جیسے آئینے میں ہمارا چہرہ نظر آتا ہے، دل کے اندر اللہ کی معرفت آئے۔ تزکیہ اسی کا نام ہے۔ یہ تزکیہ کوئی مستحب یا سنت چیز نہیں ہے کہ حاصل کر لیا تو ٹھیک، نہیں کیا تو بھی ٹھیک، ایسا نہیں۔ نبی علیہ السلام کی دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا ان میں سے ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ معلوم ہوا کہ تزکیہ فرض ہے، ضروری ہے، یا یوں کہہ دیجئے انسان کے ظاہری اعمال ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز صحیح ہونے کے لیے کیا ارکان ہے، کیا شرائط ہے، کیا فرائض ہے، کیا واجبات ہے، ان کو سیکھنا فرض ہے۔ اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوگی۔ روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کے لیے کیا شرائط ہے، کیا نیت ہے، کس طرح روزے میں کن چیزوں سے بچنا ہے، ان کو سیکھنا فرض ہے، تب جا کے ہمارا روزہ صحیح ہوگا۔ اور روزے کا جو مقصد ہے حقیقی معنی میں تقویٰ آنا، وہ اس کے بعد میں آئے گا۔ یہ انسان کے ظاہری اعمال ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ظاہری اعمال ہے۔ اسی طرح انسان کے باطنی اعمال ہے۔ باطنی اعمال کا تعلق جسم سے ہے، اندر سے ہے، باطن سے ہے، دل سے ہے، جسم سے نہیں، دل سے ہے، اندر سے ہے۔ ان کا سیکھنا بھی واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ کیسے سیکھیں گے؟ ظاہری اعمال، مسائل، احکام، فرائض، ارکان ایک مولوی سے، مفتی سے، پڑھے لکھے سے حاصل کرتے ہیں۔ باطنی اعمال کہ دل میں رذائل کو کیسے کچلا جائے، نفس کو کیسے مارا جائے، نفس کو اللہ کی پہچان کے قابل کیسے بنایا جائے، یہ ایسے ویسے حاصل نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کا دعویٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو، تزکیہ اختیار کرو۔ کیسے؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہیں گے تو، ایسے ویسے حاصل نہیں ہوگا۔ سچوں کے ساتھ رہیں گے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، ان کی توجہ، ان کی برکت، ان کی روحانیت، ان کی نورانیت سے از خود انسان کے رذائل ختم ہوتے جائیں گے۔ یہ فرض ہے۔ معلوم ہوا کہ
یہ جو سلسلہ یہاں شروع کیا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا ایک ایک لمحہ ہمیں وصول کرنے کے لیے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی کا نام تزکیہ ہے اور اسی کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، اسی کا نام خانقاہی نظام ہے، خانقاہی سلسلہ ہے۔ اس کو لوگ پہلے سنتے تھے لیکن اب دیکھ رہے ہیں، یہ مجموعہ محامد ہے، محاسن ہے، کئی مجموعوں کے کئی خوبیوں کے اپنے اندر خوبیوں کو لیے ہوئے شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، نظر بد سے بچائے، ان کی زندگی میں صحت سلامتی قوت عافیت کے ساتھ میں برکتیں عطا فرمائے، لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ان کے طفیل میں ان کے مریدین، ان کے شاگرد، ان کے خلفاء اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے، اور جگہ جگہ خانقاہی نظام چلنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تزکیہ اسی کا نام ہے، یہ تزکیہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تصوف کوئی نیا کام نہیں ہے، ہم بھولے ہوئے تھے اور یہ بڑا مقصد تھا ہمارا، وہ ہمارے سامنے نہیں آیا تھا۔ بہت دیر کے بعد جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو فارسی کا ایک مقولہ مشہور ہے، دیر آیت درست آیت۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اب یہ سلسلہ شروع ہوا تو بہت اچھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کے فیض کو ہمارے علاقے کے لیے، پورے علاقے کے لیے خصوصاً، اور پورے ملک کے لیے، پورے عالم کے لیے عموماً، اللہ تعالیٰ اس فیض کو جاری ساری فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے دل اس قابل فرما دے کہ ہم اللہ کو پہچان کر کے اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں۔ اسی کا نام ہے اصلاح باطن، کہ وہ کام کرو جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، ان کام سے بچاؤ اپنے آپ کو جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور ہمارے علاقے کے تمام لوگوں کی اصلاح کا یہ جو ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.